يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله أو من ثلاثة إلا بصدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع به رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام علماء اکرام، علاقے کے سرکردہ شخصیات اور ہمارے مخلص دوست جناب بھائی لال بابو صاحب اور دیگر احباب، پردوں کے پیچھے سے گھر میں بیٹھ کر سماعت کرتی سنتی ہوئی خواتین امت اسلام، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں کہ گھر سے جو مرحومہ والدہ محترمہ کی شکل میں رحلت کی ہے اور اللہ کی پیاری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریب رحمت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جو چار باتیں کہہ کر بات ختم کی جائے۔ ماں کے حوالے سے ایک شعر ہے جو حضرت ابھی نعت اور نظم گنگنا رہے تھے، یقیناً ان کا جملہ سن کر مجھے یاد آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ رب نے ماں کو وہ عزت و جلال دی ہے، رب نے ماں کو وہ عزت و جلال دی ہے اور آئی مصیبت تو ماں کی دعا سے ٹال دی ہے۔ رب نے ماں کو وہ عزت و جلال دی ہے، آئی مصیبت تو ماں کی دعا سے ٹال دی ہے، اور قرآن نے ماں کی ایسی مثال دی ہے کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ حقیقت معنوں میں دنیا کے اندر ہمارے اوپر جتنے لوگوں کا سایہ ہے، اس میں سب سے بڑا اہم سایہ جو مانا جاتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے سے آگے اور اپنی اولاد کو کامیاب ترین دیکھنا چاہتی ہے، ورنہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو ہر صحیح معنوں میں معلوم یہ چلتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر انسان جو ہے ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم سے زیادہ کوئی ترقی کرے، لیکن ہمارے اوپر ماں باپ کا جو سایہ ہے، ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہی ماں باپ یہ چاہتا ہے اور ان کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم سے آگے ہماری اولاد ترقی کرے اور بہت آگے بڑھے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ابھی حالیہ دنوں ماں کا سایہ سر سے اٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ چونکہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور اسی زندگی کے خاتمے کا سامان بھی پروردگار عالم نے ہی بنایا ہے، اور زندگی کی تکمیل جو ہے موت سے ہی ہوا کرتی ہے۔ موت ہی اصل زندگی کا فلسفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ دنیا کے تم جس خطے کے اندر میں بھی رہو، دنیا کے جس جگہ پر بھی رہو، اور اس خطے کے جس علاقے کے اندر تم رہو، اور اس روئے زمین پر اپنی طاقت سے، اپنی بشاست سے، اپنی کاریگری سے، اپنے دماغ کا استعمال کر کے بڑی سے بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی محل بھی اگر تم بنا لو، اور اگر تم اس کے اندر جا کر کے چھپ جاؤ، تو قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ کے توسط سے یہ حکم ہمیں ملتا ہے اینما تکونوا، کہ جہاں تم رہو، یدرککم الموت، کہ موت تم سے آ کر ملاقات کرے گی، موت تم سے آ کر ملے گی۔ ادرک یدرک ادراکن کیا آتا ہے کہ معنی آتا ہے پکڑنا، تو گویا یہ موت آ کر کے ہمیں اور آپ کو پکڑ لے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید کے اندر جگہ بجگہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کو جگایا ہے،
اور روئے زمین پر سب سے خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنی زندگی گزارتے ہوئے موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنے زندگی کے سامنے موت کو رکھے اور موت کو جو ہے ہمیشہ یاد کرتا رہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کے فہرست میں بھی لکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دیا ہے یہ مختصر زندگی ہے اور ہر آدمی کو اپنی زندگی گزار کر یہاں سے جانا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بارہا ممبروں سے، کتابوں میں کے ذریعے سے پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ اسی کی ایک اللہ کے رسول کی ایک حدیث جو میں نے پڑھا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے اور صحابہ مسلم نے اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، ان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ منقطع یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب انسان اپنے جسم سے اور اپنی ذات سے اور اپنے آپ سے کوئی بھی عمل کرنے سے وہ قاصر ہو جاتا ہے، لہذا وہ ان کا اعمال کا دروازہ بند، چونکہ وہ جیتے زندگی جو کچھ انہوں نے کار خیر کیا، جو بھی اپنی ذات سے کیا، اب وہاں سے مرنے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمایا انقطع عملہ، کہ ان کے اعمال کا تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاثہ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہتی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ او بصدقۃ جاریہ، او ولد صالح، او یدعو لہ، او علم نافع ينتفع بہ۔ یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر اس کو روئے زمین پہ کر کے روئے زمین سے روپوش ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو وہ تین چیزوں کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ اللہ کے رسول نے فرمایا، محدثین اس جملے کی تشریح میں بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں جو صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر روئے زمین پر کوئی ایسا کار خیر یا نیک کام ہو رہا ہے، اس میں پیسہ اپنے مرحوم اور مرحومہ کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے لگا دیا، تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ مدارس اسلامیہ میں بہت سارے بچے غریب طبقے کے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک بچہ کو گود لے لے، گود لینے کا مطلب یہ کہ یہ بچہ جب تک حافظ بنے گا اس وقت تک کا پورا اخراجات میں اٹھاؤں گا اپنے والدین کی طرف سے، تو گویا کہ اگر وہ بچہ آپ کے خرچے سے حافظ بن جاتا ہے اور وہ بچہ پھر اپنے علم کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو تا قیامت سلسلہ در سلسلہ حافظ بناتا رہے گا، خدا کی قسم ان کا پورا ثواب ان کے مرحومین تک جو ہے پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ میں کوئی روم اپنے والدین کے نام سے بنا دے، اسی طریقے سے صدقہ نافلہ کے طور پر مسجد بنوا دے، یا پھر کوئی ایسی جگہ پر کوئی ایسا کنواں کھودوائے جس کے ذریعے سے لوگ اس سے مکمل استفادہ عام ہو سکے، لوگ فائدہ اٹھا سکے، گویا کہ یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے مرحوم اور مرحومہ اپنے لیے کوئی ایسی نیک اولاد چھوڑی روئے زمین پر جنہوں نے اپنے جیتے زندگی اس کی اچھی تربیت کیا ہو، اس کو پڑھایا لکھایا ہو، سمجھدار بنایا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرایا ہو، دین کیا ہے دنیا کیا ہے انہوں نے سکھایا ہو۔ اگر وہ نیک اعمال اپنی اولاد کی شکل میں نیک اولاد کو چھوڑ کر کے روئے زمین سے اللہ کے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ چلے گئے ہیں، تو پھر ان کی اولاد جب بھی جس وقت بھی قرآن مجید کی چند آیت پڑھ کر یا پھر ذکر و اذکار کر کر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے والدین مرحوم کے لیے دعا کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعا کو قبول کرتا ہے اور ان کا ثواب ڈائریکٹ جو ہے ان کے مرحومین والدین تک اور ان کے مرحومین تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے او علم ينتفع بہ، ایک ایسا علم حاصل کرے جس علم کے ذریعے سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور اپنے علم کے ذریعے سے اپنے ماتحت کو اور اپنے جو ماننے والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو اپنے علم کے ذریعے سے فائدہ مکمل پہنچانے کی کوشش کیا، تو گویا کہ ان کا کار خیر کا جو ثواب ہوتا ہے ان کے مرحومین تک جو پہنچتا رہتا ہے۔
تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت روئے زمین پر ہے، جہاں ہم سب کی رہنمائی کی اور ہم سب کو جو ہے انسانیت کا سبق پڑھایا، سب کو سکھایا پڑھایا، وہیں پر ہمیں یہ بھی پیغام دیا کہ آپ اپنے جیتے زندگی روئے زمین پر ہمیشہ اپنی زندگی کے آگے اپنی موت کو رکھے اور کثرت سے موت کو یاد کرے، اور جیتے زندگی اپنے مرحومین والدین کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے صدقہ کے ذریعے سے یا پھر کار خیر کر کے یا پھر ان کے نام سے جو ہے اصال ثواب کر کے ہمیشہ ہمیں جو ہے ان کے لیے کرنا چاہیے، ان کو جو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں جو ہمارے لیے بھی قابل عمل ہے، آپ کے لیے بھی قابل عمل ہے، اور اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی ان چھوٹی سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔